اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو محمد مہم ملک بھر میں احتجاج ہوا الگ الگ انداز میں۔ اب تمام طرف پولیس کارروائیاں کر رہی ہے۔ خبریں آ رہی ہے کہ 1324 مسلمانوں پر مقدمات درج کیے گئے ہیں، 38 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پرامن مظاہروں کو جو ایک دم شانتتا پوروک انداز میں نکل رہے ہیں، ان احتجاج اور آندولن کو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا کر مسلمانوں کو اجتماعی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے اناؤ میں 8 مقدمات ہوئے، 85 ملزم، 5 گرفتار ہوئے۔ اتر پردیش کے باغپت میں 150 ملزم، 2 گرفتار ہوئے۔ کیسر گنج میں 355 کو ملزم بنایا گیا۔ شاہجہاں پور میں 200 کو ملزم بنایا گیا۔ کوشامبی میں 24 کو ملزم بنایا گیا، 3 گرفتار ہوئے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتر پردیش کے کانپور میں آئی لو محمد لکھے بینر پر درج کی گئی FIR نے قومی سطح پر سنگین صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اس کانپور کے واقعے کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے جن پر پولیس نے سخت کارروائی کی۔ اس درمیان ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس نے اس صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پرامن اور آئینی دائرے میں، سنویدھانک دائرے میں کیے گئے مظاہروں کو جرم قرار دینا یہ بھی سنویدھان کے اور جمہوری قدروں کے خلاف ہے۔ یہ مسلم برادری کو اجتماعی طور پر نشانہ بنانے کی کوشش اور پلان معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، راہل گاندھی کے ہائیڈروجن بم۔ آپ جانتے ہیں کہ راہل گاندھی زبردست انداز میں الیکشن کمیشن اور نریندر مودی اور BJP پر بم چھوڑے جا رہے ہیں، اور یہ بم اتنے خطرناک ہے کہ الیکشن کمیشن پریشان ہو چکا ہے، نریندر مودی بوکھلا گئے ہیں، امیت شاہ حیران ہو گیا ہے، راہل گاندھی کا کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ لیکن بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ راہل گاندھی کے ہائیڈروجن بم کے بعد اب آدتیہ ٹھاکرے نے الیکشن کمیشن پر سرجیکل اسٹرائک کا اعلان کیا ہے۔
उद्धव सेना के मेंबर पार्लियामेंट आदित्य ठाकरे ने एक अहम दावा किया। राहुल गांधी की तरह उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को बेनकाब करने का इरादा किया। उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता साल महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में होने वाले करप्शन को सामने लाएंगे, यानी इलेक्शन कमीशन पर सर्जिकल स्ट्राइक का ऐलान आदित्य ठाकरे ने किया है। दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि फ़लस्तीन में किस तरीके से इजरायली आतंक का नंगा नाच खेला जा रहा है, किस तरीके से लाखों लोगों को, सिविल सिटीजन्स को शहीद कर दिया गया, जिसमें तकरीबन 60,000 के करीब तो सिर्फ मासूम बच्चों का कत्ल किया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान, जिसने इससे पहले हमेशा फ़लस्तीन के मज़लूमों के बारे में आवाज़ उठाई है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में, नरेंद्र मोदी की क़यादत में ये मुल्क है, और आज मुल्क, हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान, फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से खामोश है। इसी को लेकर सोनिया गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान फ़लस्तीन पर खामोश है, फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म और जेनोसाइड पर खामोश है। सोनिया जी ने कहा कि ये इंसानी अक़दार से दस्तबरदारी के बराबर है। यानी फ़लस्तीन पर खामोशी को लेकर सोनिया गांधी ने बड़ा हमला किया और कहा कि ये तो इंसानियत से गिरी हुई बात है कि नरेंद्र मोदी खामोश है। मगर सोनिया ने कहा कि मोदी सरकार ने इंसानियत, मानवता और अखलाकियात, चरित्र को भी छोड़ दिया है। फ़लस्तीन के तई हिंदुस्तान की खामोशी और बेहिसी ये तशवीशनाक है। हिंदुस्तान मसले फ़लस्तीन पर कायदाना किरदार अदा करे, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये बयान दिया है कि हिंदुस्तान को अपनी खामोशी तोड़ना चाहिए, फ़लस्तीन के मज़लूमों के हक़ में आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए। हिंदुस्तान की खामोशी और बेहिसी ये इंतहाई घटिया हरकत है। मुझे खुशी है कि मेरे पार्टी के बड़े लीडर सोनिया गांधी, ऐसे ही प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। मुझे खुशी है। नाज़रीन, रियासत बिहार से बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, आप जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन का दौर है और अब ऐलान हो चुका है कि असम्बली इंतखाबात के लिए बिहार की तारीख़ों का ऐलान हो गया है। 6 अक्टूबर के बाद इलेक्शन कमीशन की सरगर्मियां तेज़ हो जाएगी। बिहार में असम्बली इलेक्शन के लिए तारीख़ों के ऐलान का सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जो ताज़ा खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक कि ये ऐलान 6 अक्टूबर के बाद ही हो सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऐसी हिदायत जारी की है जिसकी तकमील से पहले तारीख़ों का ऐलान मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुल्क के बड़े मशहूर अदाकार हैं प्रकाश राज। इन्होंने नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार पर बड़ा शदीद हमला किया। इन्होंने कहा कि मुल्क की मौजूदा हुकूमत यानी नरेंद्र मोदी एंड मोदी टोला, ये सब के सब CAA मुखालिफ कारकुनों से डरती है। ये मौजूदा हुकूमत CAA के ख़िलाफ़ जितने लोग काम कर रहे हैं उनसे ये मौजूदा हुकूमत, मोदी सरकार डरती है, क्योंकि वो मुसलमान हैं। अदाकार और समाजी कारकुन प्रकाश राज ने बुध को CAA मुखालिफ कारकुनों को ज़मानत न मिलने के मौजू पर मुनक़्क़िदा अवामी मुबाहिसे में हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने हुकूमत पर इख्तिलाफ़ राय को जानबूझकर दबाने और मुस्लिम आवाज़ों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि इस वक्त हुकूमत से इख्तिलाफ़ करने वाली नौजवान नस्ल को और नौजवान आवाज़ों को यह हुकूमत जेल में डाल रही है, क्योंकि वो तालीम याफ्ता है और वो मुसलमान हैं। इसलिए हुकूमत उनसे खौफज़दा है, हुकूमत उनसे डरी हुई है। अगर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, इनके बयान पर एक नया विवाद, एक नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है। बताया जा रहा है साबिक़ चीफ जस्टिस ने ये कहा कि बाबरी मस्जिद की तामीर बज़ाते खुद राम जन्मभूमि की
بے حرمتی تھی۔ سابق چیف جسٹس کے بیان نے ایودھیا فیصلے، گیان واپی مقدمے اور عدالت کی غیر جانبداری پر ایک بار پھر بحث چھیڑ دی ہے۔ ڈی وائی چندرچوڑ نے ایک بار پھر وواد کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے نیوز لانڈری کے لیے سری نواس جین کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ بابری مسجد کی تعمیر بذات خود مذہبی بے حرمتی کا بنیادی عمل تھا۔ اس گفتگو میں انہوں نے ایودھیا فیصلے، گیان واپی مسجد سروے اور مشکل مقدمات میں بھگوان کی رہنمائی پر انحصار جیسے حساس موضوعات پر روشنی ڈالی، اور انہوں نے کہا کہ 1528 عیسوی میں بابری مسجد کی تعمیر بذات خود ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق رام جنم بھومی کی بے حرمتی تھی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ لیہ لداخ میں بی جے پی کا پورا آفس ہی جلا دیا گیا۔ ساری ویڈیو سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا۔ اب لیہ لداخ میں بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف جو شخص لیڈر بن کے ابھرا، سونم وانگ چک شاید اس کا نام ہے، اب خبر آ رہی ہے کہ اس پر حکومت شکنجہ کس رہی ہے، اور اس کی تنظیم، اس کی سنگھن کے خلاف سی بی آئی نے بھی کارروائی شروع کر دی ہے۔ غیر ملکی جو فنڈ ہے فورن فنڈنگ، اس کی جانچ بھی شروع ہو گئی ہے۔ اس نے بھارتی جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر سبرامنیم سوامی اور امیت شاہ سے استعفیٰ مانگا تھا اور مانگ رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بی جے پی کا سب سے بڑا دشمن بن کر لداخ اور لیہ میں سونم ابھرا ہے، لیکن اب اس پر سرکار نے شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے۔ دہلی سے بڑی شرمناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، دلی میں، یعنی جہاں وزیر اعظم، وزیر داخلہ، گृह منتری، پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ، سی ایم، یہ سب رہتے ہیں، ان کی ناک کے نیچے یہ سارا کام ہو رہا تھا۔ شرمناک کرتوت دلی میں ہو رہا تھا۔ کیا؟ چھاتراؤں کو، طالبات، اسٹوڈنٹس، بیٹیوں کو سیکسول ہریسمنٹ کرنے والا چتیانند سوامی ہیں، چتیانند سوامی، یہ آخر فرار ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک پولیس نے تقریباً 17 بیٹیوں کی شکایت درج کی، اور خبر ہے کہ یہ شخص، یہ سوامی چتیانند، رات کو لڑکیوں کو اپنے گھر میں بلاتا تھا، اور پھر سیکشول ہریسمنٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اور یہ سارا کھیل ملک کی راجدھانی، جہاں نریندر مودی وزیر اعظم، وزیر داخلہ امیت شاہ اور وزیر اعلیٰ سب رہتے ہیں، اور ملک کی راجدھانی میں ایک سوامی بیٹیوں کے ساتھ، پڑھنے والی چھاتراؤں کے ساتھ یہ حرکت کرتا تھا۔ ابھی فی الحال وہ فرار ہو چکا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی میں ایک ایماندار نیتا ہے، کبھی کبھی غلط جگہ اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، تو ایک ایماندار نیتا کے طور پر جنتا جن کو جانتی ہے وہ ہے نتن گڈکری۔ لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ نتن گڈکری بھی مشکل میں آ گئے ہیں، کیونکہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو نائب صدر جمہوریہ کا الیکشن ہوا، یعنی وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا کا جو الیکشن ہوا، اس میں نتن گڈکری پر کراس ووٹنگ کا الزام لگا ہے۔ جی ہاں، یعنی اپنی ہی سرکار کے خلاف بولنے والے کیندری منتری نتن گڈکری مشکل میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ نائب صدر جمہوریہ کے الیکشن میں ان پر کراس ووٹنگ کا الزام لگایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اب عام کرایا ہے کہ نائب صدر جمہوریہ کے الیکشن میں 15 ممبران پارلیمنٹ نے کراس ووٹ کیا تھا، جس میں خود نتن گڈکری کا بھی نام بتایا جا رہا ہے۔ آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ مہاراشٹر کا دھولیا ضلع کا جو سونگیر ہے، سونگیر سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے۔ سونگیر میں جو 2014 میں جو فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا تھا، جی ہاں، دنگے اور فساد کا دو سماجوں میں ماحول بنا تھا، اور پھر اس میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ سونگیر، وہاں کی دھولیا کی سیشن عدالت نے فیصلہ سنایا تھا، لیکن الحمدللہ اس کے خلاف جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی کی جو ہماری
قانونی امداد کمیٹی ہے جو ملزمین کی پیروی کرتی ہے، کئی بے قصوروں کے کیس لڑتی ہے اور ان کو باعزت رہائی اللہ دلواتا ہے، تو الحمدللہ جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی قانونی امداد کمیٹی نے سونگیر فساد معاملے کی پیروی کی، کورٹ میں اس معاملے کو لے کر لڑا، اور اب خبر آ رہی ہے کہ دھولیا سیشن عدالت نے مجسٹریٹ عدالت کا فیصلہ معطل کر دیا، یعنی سونگیر تشدد معاملے میں جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ اس معاملے میں جن ملزمین کو اٹھایا گیا تھا انہیں سزائیں بھی سنائی گئی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء کس انداز میں نچلی کورٹ کے فیصلوں کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک کے چیلنج کرتی ہے اور اللہ کامیابی دیتا ہے۔ تو الحمدللہ سونگیر تشدد معاملے میں جمعیت علماء نے کامیاب پیروی کی، اور یہ جن کو ملزمین تھے آج یوں سمجھیے کہ ان کو بڑی راحت ملی ہے۔ اللہ جمعیت علماء کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے، آمین۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ کریں۔